الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صفات باری تعالی کی بحث میں اللہ تعالی کی صفت اتیان و مجیء اور نزول کا ذکر ہو رہا تھا۔ میں آج ان آیات کی ترتیب سے پہلے ترجمانی کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے بعض سامعین جو عربی زبان سے ناواقف ہوں وہ سرسری طور پر ذہن میں ترجمے کو بٹھانے کی کوشش کریں یا کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلال من الغمام۔ یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر یہ کہ اللہ تعالی بادلوں کے سایوں میں آئے والملائکہ اور ملائکہ آئیں وقضی الامر اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے۔ در حقیقت اس آیت کریمہ کے اندر اللہ جل وعلا کی آمد، اس کے آنے کا اور اس کے نزول کا ذکر ہو رہا ہے بطور تہدید و دھمکی ان کفار کے لیے جو اپنے کفر اور شرک پر تھے اور ایمان نہیں قبول کر رہے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ گویا یہ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر یہ کہ اللہ تعالی بدلیوں کے سائے میں آئے، اور یہ اس دن ہوگا جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ تعالی بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے اس قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ تو تہدید اور دھمکی ہے کفار کے لیے کہ گویا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں جس دن ایسا 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 ہوگا، اور کبریائی کے شایان شان ہے اور اس کی تائید قرآن عظیم کی اس آیت کریمہ سے بھی ہو رہا ہے جو خود یہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ذکر کیا سورہ فرقان کی۔ ایسے دونوں آیتیں ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں۔ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا۔ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ اس دن جس دن کے آسماں بدلیوں کے ساتھ پھٹ پڑے گا اور فرشتے اتارے جائیں گے، اتارا جانا۔ یہاں بھی در حقیقت قیامت کے اسی منظر کا بیان ہے، اللہ تعالی کا کلام ہے کہ ایک دن آئے گا کہ آسماں میں تشقق ہو جائے گا، اور یاد رہے کہ آسماں کا یہ تشقق اللہ تعالی کی نزول کا مقدمہ ہوگا، اور فرشتے بھی آئیں گے، فرشتے بھی ان کو اترنے کا گویا اللہ جل وعلا حکم دے گا، اور کتاب و سنت کی اس موضوع کی ساری آیات و احادیث کا
ملخص یہ ہے کہ فرشتے اس دن اتریں گے اور اہل محشر کو، جن و انس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوں گے، اور اللہ جل وعلا کا نزول ہوگا، اس کا اتیان ہوگا، اور وہ فصل قضا بین العباد کے لیے آئے گا، اور اس کا یہ آنا برحق اور حقیقت پر محمول، اس میں کسی نوع کی تعویل یا تحریف معنوی اور کسی نوع کے مجاز وغیرہ کے دعوے کی نہ کوئی گنجائش ہے، نہ اس کی کوئی وجہ ہے، جیسا کہ اہل بدعات کا شیوہ ہے۔ دوسری آیت انعام کی ہے کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے ہیں، یہ کفار و مشرکین جو اپنے شرک و کفر پر مصر ہیں، مگر یہ کہ ان کے پاس ملائکہ آئیں، او یأتی ربک، یا یہ کہ اے نبی پاک تیرا رب آئے، او یأتی بعض آیات ربک، یا یہ کہ تیرے رب کی بعض نشانیاں آئیں۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اور یہ بھی قیامت ہی کے اسی مشہد و منظر کا ذکر ہے کہ جب اللہ جل وعلا کے حکم سے فرشتوں کی آمد اور ان کا نزول ہوگا، اور وہ سب بستہ کھڑے ہوں گے، اور اللہ جل وعلا آئے گا، اس کا مجیء ہوگا، اس کی آمدن ہوگی، اور یہ آمد اللہ جل وعلا کی، اس کا یہ آنا برحق ہے اور حقیقت پر محمول ہے، اور وہ اللہ جل وعلا کی صفت ہے اور حقیقی صفت ہے، جس میں کسی نوع کی معاذ اللہ نہ تعویل ہم کرتے ہیں، نہ اس کے اندر کسی نوع کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ اس کو اس کے عظمت و کبریائی کے شایان شان ہم مانتے ہیں، بغیر کسی تکییف و تمثیل کے اور بغیر کسی تعریف و تعطیل کے۔ اور یہی اہل سنت کا یہ اعتقاد اور منہج ہے، اور یہ بات بار بار دہرائی جا رہی ہے، ہم درس کے مقام میں ہیں، اس لیے سمجھانے کے لیے اس موقف کا اور اس منہج کا، اس اعتقاد کا بار بار ذکر ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی نکتہ آپ کو میں یاد دلاؤں میرے محترم سامعین کہ القول فی صفت کالقول فی الآخر، یہ صفت کے متعلق جو ہمارا اعتقاد اور ایمان اور منہج ہے ایمان کا، وہی تمام یہ صفات کے بارے میں ہے، اس لیے اس بات کا اعادہ برائے افہام و تفہیم کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ فجر کی یہ آیت کریمہ، کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں، جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جانا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب آئے گا اور ملک یعنی جن سے ملک فرشتے آئیں گے صف بصف۔ اس میں بھی قیامت کے اسی منظر کا بیان ہے کہ جب اللہ جل وعلا کی بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے مجیء یعنی آنا ہوگا، اور فرشتے صف بصف نازل ہو کر کے وہ بھی آئیں گے۔ یہاں پر ایک بات کہ میں بتاؤں، جیسا کہ ہمارے علماء اعلام اور مستند ائمہ نے ثابت کیا ہے کہ فرشتوں کی آمد پہلے ہوگی، اور اس کے بعد اللہ
بادل میں تشقق ہو، آسمان میں تشقق ہوگا، اور اللہ جل وعلا جیسا کہ اس کی عظمت و کبریائی کے شایان شان ہے وہ آئے گا۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ جل وعلا کے لیے صفت مجی کا اثبات ہوتا ہے، کما یلیق بعظمتہ و کبریائہ سبحانہ و تعالی۔ ہم اہل سنت والجماعت کے قول اور اعتقاد اور ان کے مذہب اور ان کے منہج کو تو بار بار دہرا ہی رہے ہیں۔ ابھی ہم بڑے اختصار کے ساتھ ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں ان آیات میں اور اس کے علاوہ دلائل اور بھی ہیں جن میں اللہ جل وعلا کی ان صفات کا ذکر ہے، یعنی اتیان، مجی اور نزول۔ اس کے بارے میں جو صفات کے بارے میں ہمارے مخالفین اہل بدعات ہیں، اہل کلام مذموم ہیں، جن کو متکلمین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یا خود وہ اپنے آپ کو متکلمین اور عقلاء و دانشور کہا کرتے ہیں، ان کا قول و نظریہ کا خلاصہ میں یہاں بیان کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وہ دعوے مجاز کرتے ہیں اور یوں تعویل کرتے ہیں اور طرح طرح کے الفاظ اور طرح طرح کی تخرید و تعویل کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ عام ان کا اپنا موقف اس طرح کی آیات اور نصوص صفات کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ صفات اللہ جل وعلا کے لیے ہم ثابت نہیں مانتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے اللہ جل وعلا کا جسم ہونا لازم آئے گا۔ وہی سبحان ہمیشہ ہمیشہ والا اور ہر صفت والا اور ہر اللہ جل وعلا کی بالخصوص صفات اختیاریہ کے متعلق ان کا یہی اشتباہ و اشکال ہمیشہ ہوتا ہے کہ اگر اس صفت کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت مانتے ہیں تو یہ تجسیم کا مقتضی ہے، لہذا اسے فرار کی راہ اختیار کرتے ہوئے یا تو دعوے مجاز کرتے ہیں یا کسی بھی اور دوسرے معنی یا اس کے علاوہ کسی معنی کے ذریعہ یا کسی اور کی طرف لوٹا کر کے اس کی تعویل باطل کیا کرتے ہیں۔ مثلا یہاں مجازی کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر در حقیقت مجاز حذف ہے، اس کو وہ لوگ مجاز حذف کا نام دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک لفظ ایک کلمہ محذوف ہے، اور اس طرح سے ان تمامی آیات و دیگر اس معنی کی اور اس مضمون کی جو آیات اور احادیث ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اتیان اور مجی جو اللہ تعالی کے مجی اور اتیان کا ذکر بظاہر لگتا ہے وہ اصل میں وہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مجازی معنی ہے، اور وہ مجاز نقل یہاں نہیں بلکہ مجاز حذف ہے، اور اس طرح سے امر، عذاب، رحمت اور اس طرح کے کلمات یہاں پر حذف ہیں۔ مثلا آیت کریمہ ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام کے بارے میں ان اہل بدعات کا یہ کہنا ہے کہ یا ان یاتیہم امر اللہ یا عذاب اللہ مراد ہے، وہکذا فی جمیع النصوص، اسی طرح سے تمام نصوص میں تمام آیات میں اسی طرح سے حذف والی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت کلام میں حقیقت اور مجاز ہوتا ہے، اور مجاز کے بحث میں بڑی تفصیل سے ماضی کے دروس میں کر چکا ہوں،
اور یہاں پر وہ اس کا تھوڑا سا ہلکا سا میں اشارہ یوں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جس معنی کے لیے کلمہ وضع کیا گیا ہے یا جس پر جملہ دلالت کرتا ہے وہ معنی نہیں مراد لیا جائے گا، بلکہ کوئی دوسرا معنی مراد لیا جائے گا کہ معنی اول اور معنی ثانی میں کوئی علاقہ، رابطہ، تعلق، مناسبت ہوتی ہے، اور یہ کہ پہلے معنی پر یا معنی موضوع لہو پر محمول کرنے میں مشکل پیش آتی ہے اور اس کو مراد لینا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال یہ دیتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور تم اے میرے ابو جان پوچھ لو اس قریہ سے کہ جس میں ہم تھے، اور اس عیر سے جس میں ہم آئے اور روانہ ہوئے، آئے گئے۔ کہتے ہیں یہاں قریہ چونکہ وہ مسئول بھی ہے ہی نہیں کہ اس سے پوچھا جائے کسی چیز کے بارے میں، لہذا یہ ایک اشکال ہے، لہذا یہاں پر یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں پر ایک کلمہ محذوف ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ اے وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ وَاسْأَلِ الْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَاسْأَلْ أَهْلَ الْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا۔ اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ان آیات میں هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام یا هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه الى اخره، اور وجاء ربك والملك صفا صفا، کہتے ہیں کہ مجاز حذف ہے، اور محذوف کلمہ امر اللہ یا عذاب اللہ یا اس نوع کا کلمہ حذف مانا جائے گا، اور وہ اپنے سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یوں معنی مستقیم اور درست ہوگا۔ ہم اہل سنت والجماعت، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر بطور تنازل ہم بطور لیں کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، جیسی آیات کریمہ کے اندر، یہ آیت کریمہ کے اندر مجاز حذف ہے کہ وہاں بات بنتی نظر نہیں آتی، اور وہاں قریہ چونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ وہ غیر عاقل شے ہے، عیر قافلہ جس کا معنی ہے کہ وہ پوچھی جانے والی چیز نہیں ہے کہ اس سے کوئی بات پوچھی جائے، اپنی طرف کی ہے۔ مثلا یہاں ان آیات میں اتیان کی نسبت اللہ تعالیٰ نے کی، ایک سے زائد آیت میں مجی کی نسبت کی اللہ جل وعلا نے اپنی طرف صریح طور پر، اور مراد لی ہی نہیں جا سکتی ہے، اور وہاں معنی مستقیم ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور وہاں حذف ماننا ضروری ہے۔ کیا اللہ جل وعلا کہ جس نے اپنی طرف اتیان کی نسبت آیت کریمہ میں کی، اپنے کلام میں کی، مجی کی نسبت اپنی جانب کی، کیا اللہ تعالی کے لیے مجی یا اتیان معاذ اللہ علی سبیل التنازع میں بات کہی جا رہی ہے؟ کیا دشوار ہے کہ اللہ جل وعلا میں اتیان کی قوت، قدرت نہیں ہے؟ کیا مجی کی قدرت سے وہ معاذ اللہ آری ہے کہ یہ بات مشکل ہے کہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے یا اللہ تعالیٰ کی صفت اس کو مانا جائے؟ معاذ اللہ ہرگز نہیں۔ یوں ہی ہم پہلے گفتگو میں کر آئے ہیں، یہ بات واضح ہے کہ عربی زبان میں، قرآن پاک میں، کلام اللہ کے اندر مجاز نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیس فی العربیۃ مجاز، بلکہ ساری چیزیں اپنی حقیقت پر ہی
اصل محمول ہوتی ہیں اور اس کے ابطال کی بحث تفصیل سے ہم نے کی تھی. لہذا بات تو صرف علی سبیل التنازل کی ہوئی، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ دعوے مجاز اصلاً باطل ہے. اور اس لیے اہل بدعت کا تعویل کا یہ انداز اور تحریف معنوی کا یہ قول کہ یہاں پر حذف ہے اور امر اللہ یا عذاب اللہ مراد ہے، دو طریق پر باطل ہے. ایک تو اصلاً مجاز اور مجاز کا دعویٰ، چاہے وہ مجاز نقل ہو یا مجاز حذف ہو، دونوں باطل ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان صفات باری تعالی کو بہرحال حق ہی پر محمول کیا جائے گا جو اس کی عظمت و کبریائی کے شایان شان ہے. ایک بات اور آج کے درس میں بتا دوں کہ اتیان اور مجیء جو نصوص کتاب اللہ میں وارد ہیں وہ دو جہت سے وارد ہیں، یعنی دو طور سے، دو طرح سے. علماء نے ہمارے استقراء اور تتبع سے یہ باتیں ثابت کی ہیں اور اس طرح سے اس کے معانی کی تعیین کی ہے. کھنگالنے کے بعد نصوص کو یہ بتایا ہے کہ اتیان مثلا یا مجیء یہ دو طرح سے نصوص میں وارد ہے، ایک تو مطلق اور دوسرے مقید. مطلق یعنی وہ متعدی نہیں ہے، اور مقید کا مطلب یہ ہے کہ وہ متعدی ہے. اور جہاں پر مجیء اور اتیان مطلق طور پر وارد ہیں وہاں مجیء سے مراد اللہ جل وعلا کی صفت ہے اور جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور اس کی حقیقی صفت ہے جس میں کسی نوع کی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس کا جو ظاہر متبادر معنی ہے وہی مراد لیا جائے گا، جس طرح سے کہ اللہ تعالی کے لیے لائق و زیبا. البتہ مخلق کی مثال وجاء ربک کہ تمہارا رب آیا، اور یاتی ربک تمہارا رب آئے گا. تو یہ مطلق کی مثالیں ہیں. میں مقید کی مثال جو ہمارے علماء نے، میں نے کہا استقراء و تتبع سے بیان کیا ہے، وہ ہے فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَ قَوَاعِدَ فَخَرَّ عَلَيْهِ. یہاں پر عطا اتیان کا یہ صیغہ یہ مقید استعمال ہے، یعنی بنیان عدی ہے. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مفعول به متعدی المفعول. ایسے متعدی حرف جر کے ساتھ بھی بعض نصوص میں وارد ہے. تو یہاں جہاں متعدی استعمال ہے وہاں پر معنی اللہ عذاب کا معنی ہے، جیسا کہ اس آیت، اس کا ترجمہ، اس کا مضمون، اس کا سیاق اللہ جل وعلا کے عذاب کے آنے اور عذاب وہ اللہ تعالی کی صفت مراد ہے، جیسے کہ وجاء ربک والملک صفا صفا. یاد رہے کہ یہ اہل اعتزال ہیں یا اور بھی جو دیگر فرق ضالہ ہیں وہ تعویل کی. محمد خلیل حراس کی شرح میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، میرے محترم سامعین، کہ انہوں نے ایک بات بتائی کہ دیکھو ذرا کہ اس زمانے کا جہمیت کا نمبردار زاہد الکوثری کس طرح سے اپنے معتزلہ اسلاف سے اس آیت کی بابت باتیں نقل کرتا ہے
کہ مثلا امام الحرمین نے یہ کہا اور رازی نے یہ کہا، زمخشری نے یہ کہا، اور اس طرح سے زمخشری نے یہ کہا ہے اس آیت کریمہ کی تعبیر میں کہ چونکہ وہ یہاں جو بات کہی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار مراد ہے کہ جس سے رحمت کی امید ہوتی ہے، تو یہ بات بڑی ہی ہولناک اور ہوگی آخری. تو رازی نے مثلا یہ کہا کہ اس سے امر اللہ مراد ہے. ہمارے اس عالم دین محمد خلیل حراس نے کتنی اچھی بات کی ہے کہ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں ہم کہ ان اہل اعتدال کے اقوال کس سے خود الگ الگ ہیں، ہر کوئی اپنی طرح سے الگ الگ اس کے معنی کو بیان کرنے کی کوشش کرنا ہے. آخر یہ متعبرین کہ اللہ کی آمد جو نص سے صریح سے ثابت ہے، آخر اس کے تعین میں خود ان کے اقوال کے اندر تخبط اور حیرانی موجود ہے اور طرح طرح کا اختلاف بھی نظر آتا ہے، جبکہ نصوص واضح طور پر اللہ تعالی کے صفات مجی، اتیان، نزول هذا وأسأل الله تعالى لي التوفيق والسداد، وكذلك نسأله أن يوفقنا للإيمان به وبأسمائه وصفاته وسلم.